عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول، سال دوم کے سلیبس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا سال دوم کے سلیبس میں غزل ہے جس کے شاعر تابش دہلوی ہے۔ سال دوم کے سلیبس میں تابش دہلوی کی صرف ایک ہی غزل دی گئی ہے۔ اس سے جو پہلا لیکچر تھا اس پہ ہم نے بات کی تھی تابش دہلوی کا تعارف اور ان کے پہلے 2 اشعار کی تشریح۔ اور بیٹے آج کے لیکچر میں ہم تابش دہلوی کی اس غزل کے تیسرے اور چوتھے شعر پہ بات کریں گے۔ اب تابش دہلوی کا یہ تیسرا شعر دیکھیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کار تمنا پر، کہتے ہیں ہر ایک تمنا پر، ہر ایک کام پر یہ مجبوری، کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو، جو بھی تمنا ہو، جو بھی خواہش ہو، اس پہ میری مجبوری یہ مختاری کا معنی ہوتا ہے آزادی، جس شخص کے اختیار میں کچھ ہوتا ہے۔ مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا، کہتے ہیں میرے لیے آسان نہیں ہے اور تیرے لیے مشکل نہیں ہے، کہ مینز اے میرے محبوب محبت کے معاملات میں مجبور ہوں اور تو صاحب اختیار ہے۔ ہر ایک کار تمنا پہ مجبوری، اے میرے محبوب محبت کے معاملات میں مجبور ہوں، یہ مختاری اور تو آزاد ہے، تو خود مختار ہے۔ مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا، لہذا تمناؤں کی تکمیل میرے لیے آسان نہیں ہوتی اور تیرے لیے مشکل نہیں ہوتی، کہ مینز کسی بھی کام کا کرنا میرے لیے محض مجبوری ہے اور تیرے لیے خود مختاری ہے، اور میرے لیے وہ آسان نہیں ہے اور اے میرے محبوب تیرے لیے وہ مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس شعر کے ہم 2 پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک پہلو عشق حقیقی پہ اور ایک پہلو عشق مجازی پہ۔ اب دیکھیں دراصل جو عشق مجازی ہے وہ عشق حقیقی سے مستعار لیا گیا ہے۔ مجازی کے جتنے پہلو بھی ہیں اس کو عشق حقیقی سے مستعار لے کے اور اس کو کچھ پھر اپنے طریقہ کار سے یہ جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم اگر اس کا عشق حقیقی لے لیں، وہ دیکھیے ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری، ہر ایک کام کرنے پہ اے میرے مالک میری مجبوری ہے اور تو خود مختار ہے۔ مینز کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے اس میں میرا ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کو تکمیل تک نہیں لے جا سکتا، تو خود مختار ہے۔ اگر تو تیرا حکم ہو، اگر تو چاہے تو کرنے پہ آئے تو وہ پاسبل ہے، ادروائز وہ امپاسبل ہے، کہ مینز ہر کام کو آسان بنانا میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، اور اے میرے مالک اے میرے محبوب وہ تیرے لیے آسان ہے۔ دیکھو انسان محض مجبور لاغر لاچار ہے، وہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی کام کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا۔ دیکھیں انسان دنیا میں پیدا ہوا، پیدا کیا تو کسی نے، بعد میں چلنا سکھایا تو وہ کسی اور نے چلنا سکھایا، علم دیا تو وہ کسی اور نے علم دیا، کل کو اگر اس کو جاب ملی تو جاب کسی اور نے جاب دی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد انسان کے باقی زندگی کے جتنے ازدواجی لائف آ جاتی ہے اس میں جتنے کچھ ہے اولاد کا ہونا وہ بھی میرے رب کی دین ہے، اور کل کو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو حساب و کتاب ہے وہ بھی میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے بعد جو جنت و دوزخ کا فیصلہ وہ بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کا اس میں کیا ہے؟ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، انسان مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مختار ہے، آزاد ہے، اور انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہے اور رب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ جس کسی کام کو اس نے تو کن کہنا ہے، کن ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان جتنا کچھ بھی اس کے اندر درند چرند پرند حیوانات نباتات جمادات جو کچھ بھی ہے وہ سب اس رب کی رضا سے ہوا، اس نے جسٹ کن کہا ہے ہو جا اور ہو گیا۔ دیکھیں جس کمرے میں ہم کھڑے ہوئے، ہم اس کی دیواریں لے لیں، اس کی دیواروں کو دیکھیں، اس کی چھت کو دیکھیں، یہ بغیر دیواروں کی ہم اس کی چھت کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہے جس نے بغیر پلر کے بغیر دیواروں کے یہ عرش معلیٰ کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر ایک آسمان بھی نہیں، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے سے اوپر تیسرا، اسی طرح اوپر تلے کتنے آسمان پیدا کر دیے۔ انسان مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا،
انسان بنانے کو سب کچھ بنا سکتا ہے، وہ بھی اس کی اطاعت، وہ بھی اس کی رضا سے، اس کی دین سے، لیکن بعد میں انسان اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ باقی انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے تو وہ جس طرح بھی کی ہے، لیکن وہ صرف اس رب کی دین ہے۔ اور چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں، وہاں انسان بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ رضا طلبی ہے تو اس رب کی رضا طلبی سے وہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، ادروائز ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ اے میرے محبوب، محبت کے معاملات میں مجبور ہوں اور تم صاحب اختیار ہو، لہٰذا تمناؤں کی تکمیل میرے لیے آسان نہیں ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کبھی، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ چیز، وہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بندہ دیکھو نا، بندہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرے تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ بن دیکھے تو اس کو اتنے سجدے کر لیے، جب وہ سامنے ہوگا تو اس وقت سجدوں میں جو لطافت ہوگی اس کی کیا کہنے۔ تو شاعر نے وہی اپنے رب سے کہا ہے کہ میرے مالک، ہر تمنا پہ میں مجبور ہوں اور تو خود مختار ہے، جو مشکل میرے لیے ہے تو اس کو آسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ادروائز آسان نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرا پہلو دیکھیے کہ اے میرے محبوب، محبت کے معاملات میں مجبور ہوں اور تو صاحب اختیار ہے۔ انسان جب مجازی عشق میں پڑتا ہے تو اس وقت وہ محب جب ایک محبوب کے ساتھ محبت کی پتنگ اڑاتا ہے تو وہ جو محبوب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے اس کو رلائے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے وہ محبت کرنے والوں کو رلاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے لکھا تھا نا کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ مجنوں نے لیلا کی خاطر اپنا کیا حال کر لیا، رانجھے نے ہیر کی خاطر اپنا کیا حال کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جتنی داستانیں ہیں وہ آپ لوگ ساری داستانیں اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں یہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، محبت کے معاملات میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے، اور تو خود مختار ہے، اور تو چاہے تو سب کچھ جو مشکل ہے وہ بھی آسان ہو سکتا ہے، اگر تو نہ چاہے تو جو آسان ہے وہ بھی مشکل ہی رہے گا۔ تو یہ بات کی کہ اے میرے محبوب، یہ جو تمام معاملات ہیں تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ جو وصل کے لمحات ہیں، ملاپ کے لمحات ہیں، یہ تیرے ہاتھ میں، اگر تو چاہے تو دیدار نصیب کر دے تو میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، ادروائز فراق کی زندگی تو گزر ہی رہی ہے، جدائی کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ یہ دوسرا جو پہلو ہم نے یہاں بیان کیا ہے ایک مختصر صاحب، وہ ایک محب اور محبوب کے جو معاملات مجازی کے ہیں اس کو بیان کیا۔ اگر جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے وہ وصل چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ناممکن ہے۔ تو یہی بات شاعر کہتے ہیں، ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا اور تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ مینز ہر کام پہ میں مجبور ہوں اور تو مختار ہے، تو چاہے تو جو مشکل کام ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ حوالہ جاتی اشعار کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہتے ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ ہر خواہش پہ میری جان نکلتی تھی، لیکن بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جتنے ارمان نکلے ہیں وہ کم ہی نکلے ہیں پھر بھی۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگیں تو کانٹوں کا ہار ملا۔ یہ مجازی بھی کہتے ہیں وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار کے بدلے میں پیار ملتا آیا ہے، ہم نے کلیوں کا تصور کیا، ہم نے پھولوں کا تصور کیا، ہمیں پھولوں کی بجائے وہاں کانٹے دیے گئے۔ ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے جہاں میں کی ہیں خدائیاں۔ کہتے ہیں ہم ایسے سادہ دل تھے ہماری نیاز مندیوں سے کہ بتوں نے بھی اس جہان پر خدائیاں کی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ چوتھا شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم ہی ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہم ہی ہنگامہ آرا تھے، جو ہم تھے ہماری وجہ سے یہ شور تھا، ہماری وجہ سے یہ وویلا تھا، ہماری وجہ سے یہ مشہوری تھی، مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں، جب سے ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب سے ہم گمنام ہوئے ہیں، جب سے ہم بے نام ہوئے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ کہتے اس کے بعد تو کہیں طوفان نہیں اٹھا، مینس اس کے بعد تو کہیں شور وویلا نہیں ہوا اور کہیں ساحل، پھر تو اس کے بعد کوئی کنارہ نظر نہیں آیا۔ تو نثری مفہوم دیکھیے آپ، سارے ہنگامے ہمارے دم قدم سے تھے، سو جب سے ہم ڈوبے ہیں
نہ کہیں طوفان اٹھتا ہے اور نہ کہیں ساحل نظر آتا ہے، مینس نہ کہیں کنارہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں دو پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اب کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں جو جتنی یہ اس زمانے میں یا جتنی اس علاقے میں، اس قصبے میں، اس ٹاؤن میں، اسی سٹی میں، اس ملک میں جتنی مشہوری تھی، جتنے کام تھا، وہ سارا کا سارا میری وجہ سے تھا۔ وہاں وہ اپنی محنت پر، اپنے آپ پر یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی اچھی تحقیق ہو جاتی ہے، اچھی شاعری سامنے آ جاتی ہے، اچھی نثر سامنے آ جاتی ہے، یا جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ایک بندے کے سر پہ صحرا ہوتا ہے۔ ہم سمپل اگزامپل اگر لے لیتے ہیں یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے، جنہوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت انہوں نے پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی وجہ سے یہ ہے، لیکن وہ پس پردہ ہم نے ان کو پس پردہ کیا ہوا، ہم نے ان کو دیوار کے پیچھے لگایا، ہم نے دیوار کے ساتھ ان کو لگا رکھا ہے اور ان کو سامنے منظر پہ نہیں آنے دے رہے۔ یہ ہنگامے سارے ان کی وجہ سے۔ اب کوئی ملک ہمارے سامنے ہمیں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم ان سے دن بھی نہیں مانگیں گے، مہینے بھی نہیں مانگیں گے، ہم چند سیکنڈ اور منٹ کے اندر ہم سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات تو ہاں، یہ جتنے ہنگامے تو شاعر کہتا ہے میری وجہ سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ شاعری ہے، شاعر کہتے ہیں میری وجہ سے ہنگامے تھے سارے، لیکن میں جب سے گیا ہوں اس کے بعد تو ایسا انقلاب نہیں آیا، اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، اور اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے فسادات ہوئے، شاعر کہتے ہیں نا، بعض ہم کہتے ہیں یار یہ سارے جھگڑے، یہ سارے وبیلے، یہ سارا شور، ساری خرابیاں میری وجہ سے تھے، ٹھیک ہے یار میں جاتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اس کو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جب وہ یہ اس تناظر میں دیکھا جائے، شاعر کہتے ہیں یہ جتنے شور، جتنی لڑائیاں، جتنی جنگیں، جتنی یہ سب معاملات بگڑے، سارے میری وجہ سے تھے، لیکن جب سے میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں تو اب یہ کیوں نہیں ہے؟ کہیں جھگڑا ہو جائے نا تو ایک شخص کو کہتے ہیں سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ شخص جب چلا جاتا، وہ کچھ روز بعد جب وہ دیکھے، کچھ دنوں بعد، سالوں بعد دیکھے وہیں وہ جھگڑے چل رہے تھے، وہ کہتے ہیں بھئی اب کیوں ہیں؟ پہلے تو میری وجہ سے تھے۔ ایک اس کا پہلو یہ بھی آ جائے، شاعر کہتے ہیں یہ جتنے اختلافات تھے، یہ جتنی بے رخیاں تھیں، جتنی رسوائیاں تھیں، بدنامیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، میری وجہ سے تھیں، چلو اب میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ کیوں ہے؟ کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں سائل، اب کیوں نہیں ایسا؟ اب ہو ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حوالہ جاتی ہے اشعار، اب دیکھیے، نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ کہتے ہیں نہ جنون رخ وفا ہے اور نہ یہ رسن، یہ دار کو کیا کرو گے، کس کو لٹکاؤ گے پھانسی پہ، لیکن جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا، جنہوں نے عشق کیا ہے اور پھر ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ اس جہاں سے چلے گئے ہیں، وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ کہتے ہیں ہمارے بعد یہاں تم اندھیرا ہی تمہیں نظر آئے گا، تم بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد۔ کہتے ہیں کہ آ کے سجادہ نشین ہوا کیس میرے، کہتے ہیں میرے بعد آ کے اگر سجادہ نشین ہوا ہے تو وہ کیس ہوا، مینس مجنوں ہوا ہے۔ نہ رہی دشت میں خالی جا کو میرے بعد، کہتے ہیں میرے بعد دشت کے اندر، اس ویرانے کے اندر کوئی خالی جگہ نہیں رہی ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے یہ تیسرے اور چوتھے شعر پہ بات کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔